انسان بہت مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بہت سی گناہ کر لی ہے، پتہ نہیں اللہ رب العزت نے ہماری دعا قبول کریں گے یا نہیں، ہمارے گناہ خطا کو معاف کریں گے یا نہیں۔ انسان اسی سوچ میں پڑا رہتا ہے، لیکن آگے میں سناؤ، اللہ رب العزت نے انسان کے توبہ کو بے شک قبول کرتا ہے۔ انسان جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے سارے گناہ خطا کو معاف کر دیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ اس سے پتہ لگائیے کہ جب انسان طرح طرح کے گناہ کرتے ہیں، جب انسان دن میں ہزاروں لاکھوں گناہ کرتے ہیں، اس کے باوجود انسان کے رزق میں تنگی نہیں کرتا، انسان کے رزق میں کمی نہیں کرتا۔ آپ اس سے غور کریں، اس سے پتہ لگائیے اللہ رب العزت کتنے رحمان و رحیم ہے۔ وہ انسان گناہ کرتے جا رہی ہے، انسان گناہ پہ گناہ کرتے جا رہی ہے، لیکن رب نے کبھی رزق میں تنگی نہیں کی، رزق میں کوئی کشادہ بلکہ رزق میں تنگی بڑھاتے رہی۔ معزز سامعین کرام، آئیے اسی سلسلے میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں، ایک نوجوان کا واقعہ جو ایک عورت ایک لڑکی کے چکر میں گر گئے تھے، ایک لڑکی سے محبت کر رہے تھے۔ وہ محبوبہ اس نوجوان سے کہنے لگا، یہ نوجوان اگر تو مجھے دیکھنا چاہتی ہے تو میرے گھر کے پیچھے آ جانا، آج رات ہم وہی ملیں گے۔ پھر وہ نوجوان کیا کیے، رات میں چلے گئے، ان کے گھر کے پیچھے چلے گئے، جانے کے بعد کھڑا رہا، کھڑے رہ کر پورے رات گزار دی، لیکن اس محبوبہ نے نہیں آیا۔ جب اذان ہوئی، جب فجر کی اذان اس نوجوان کے کان پر آ کر سنی، جب وہ نوجوان فجر کی اذان سنے تو وہ اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ وہ سوچنے لگا، اگر میں اپنے محبوبہ کے یاد میں اگر پوری رات نہ گزارتے، تو اگر میں رب العزت کے یاد میں گزارتے تو ہم میری گناہ خطا کو معاف کر دیتے۔ بس اتنا سوچا اور گھر میں آنے کے بعد سچے دل سے توبہ کی، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے بعد وہ اپنا سامان کو پیک کیا، اپنے بستروں کو پیک کیا اور نکل گئے۔ چلتے چلتے راستے میں ایک بزرگ کے سامنے ملاقات ہوئی۔ وہ بزرگ عابد تھے، بڑی عبادت کرتے تھے۔ وہ بزرگ بھی ان کے ساتھ چلنے لگے۔ چلتے 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 یہ دن میں دوپہر کے وقت ٹھیک 12 بجے جب سورج سر کے اوپر آئے تو اللہ رب العزت نے ایک بادل کو حکم دیا، یہ بادل جاؤ ان کے سر میں جا کر سر کے اوپر رہو اور سورج کے دھوپ سے انہیں بچاؤ۔ بادل کا ٹکڑا ان کے سر کے اوپر چل رہے تھے۔ وہ نوجوان سوچ رہے تھے، یہ جو کرم ہے انہی بزرگ کی وجہ سے ہے، اللہ رب العزت نے انہیں بہت پسند کرتے ہیں، اس وجہ سے دھوپ سے انہیں بچا رہی ہے۔ وہ جب تھوڑی دیر بعد چلنے کے بعد راستے میں 2 راستے آ گئے، ایک ادھر ایک ادھر۔ نوجوان نے ایک راستے پر چل دیے اور بزرگ نے دوسرے راستے پر چل دیے۔ جب چل دیے تو وہ بادل کا ٹکڑا اس بزرگ کے ساتھ نہیں چل رہے تھے، بلکہ اس نوجوان کے سر کے اوپر سے چل رہے تھے۔ وہ بزرگ دیکھ کر حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، آخر یہ انسان کون سی نیکی کرتی ہے، آخر یہ انسان کون سی عبادت کرتی ہے جو اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے۔ پھر وہ بزرگ جو ہے واپس آ کر اس نوجوان سے پوچھنے لگا، یہ نوجوان بتا تو ایسا کون سا عمل کرتا ہے جو اللہ رب العزت نے تجھے اتنا پسند فرماتی ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا، میں بہت گنہگار ہوں، سیاہکار ہوں، خطا کار ہوں، بس میں اتنا سو جانتا ہوں کہ میں آج ہی اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لی۔ بس اس نوجوان نے کہا، میرے توبہ کو قبول فرما لیے ہوں گے۔ تو وہ بزرگ کہنے لگا، جس طرح تمہارے اس دھوپ میں تجھے بچا رہی ہے، مجھے امید ہے کل محشر کے دن تجھے جہنم کے
अजाब से भी बचा लेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, आपने देखा जैसे तौबा करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके तौबा को कबूल फरमाते हैं। हमको नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में जा के इबादत करना चाहिए, गुनाहों से माफ़ी तलब करनी चाहिए। इंसान वो खता हो ही जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं मेरे बारगाह में आओ, तौबा करो, मैं तुम्हारे तौबा को कबूल करूँगा। लेकिन इंसान जो है तरह तरह के रास्तों में भटक जा रही है। इंसान को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से नेक अमल करो, कौन से काम करो, लेकिन इंसान जो है फिर गुनाहों में मुब्तला में गिर जाती है। इसी सोच में इंसान नाउम्मीद से हो जाती है। नाउम्मीद नहीं होना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत बड़ा रहमान रहीम है, हमारी दुआ को कबूल ज़रूर फरमाती है, हमारे गुनाहों को ज़रूर माफ़ फरमाएंगे। हमें बस सच्चे दिल से तौबा करना चाहिए।